اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کے بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائے تو اسے پہچان لے تاکہ یہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دیا کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے تم کسی بڑی مصیبت میں گھیرے جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملا وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی
بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا